علیکم، میں ہوں مونا خان کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے۔ آج میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی اہم شخصیت ہیں۔ یہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے احسن اقبال صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ بس سر یہ ابھی الیکشن بھی چل رہے ہیں اور کافی چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے، پہلے بھی کافی مشکلات رہی، لیکن جنوری میں کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ جنوری سے یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جاتے جاتے یہ جو آپ کی آپ لوگوں کی اپوزیشن جو ساتھ نکل کے جو آئی ہے اس میں کہیں دراڑیں نہ پڑ جائے، کیا ایسا کوئی معاملہ، کوئی ایسا سلسلہ ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں یہ کسی انتخابی اتحاد میں اکٹھی نہیں، بلکہ ان سب کا پچھلے 73 سال کی سیاست کا مشاہدہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جڑیں نہیں پکڑ رہی۔ ہر 10 سال کے بعد اسے ڈیریل کر دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی بحران کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، سیاسی عدم استحکام آ جاتا ہے اور پھر اس کی پرچھائیں یا اس کے سائے ہماری معیشت پہ پڑتے ہیں، اور جب ہماری معاشی ترقی متاثر ہوتی ہے تو اس سے غربت آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، ملک کے اندر پسماندگی آتی ہے۔ تو تقریباً سب سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ ہمیں رولز آف گیم پر اتفاق کرانا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کا۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، دیکھیے آپ کوئی بھی مشین لے کر آئیں، کار لے کر آئیں، کمپیوٹر لے کر آئیں، واشنگ مشین لے کر آئیں، ساتھ ایک مینول ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے اس مینول کے مطابق چلائیں گے تو وہ ٹھیک چلے گی مشین، اس مینول سے آپ خلاف ورزی کریں گے مشین خراب ہو جائے گی۔ آپ گاڑی لاتی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، لیکن اگر پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیں گے وہ گاڑی کا انجن جیم ہو جائے گا۔ پاکستانی ریاست کی بھی ایک کتاب ہے جسے آئین پاکستان کہتے ہیں، اگر یہ ملک اس کے مطابق چلے گا تو فراٹے بھرتے ہوئے چلے گا، لیکن اگر اس کتاب کے مطابق نہیں چلے گا تو اس کا بار بار انجن جیم ہوتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کا اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی الیکشن میں الائنس بنا کے سیٹیں جیتنی ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ، ملک کی پارلیمنٹ کو جو عوام کی منشا کی علامت ہے اسے خود مختار اور بالادست ادارہ سمجھو، عدلیہ کو آزادی سے کام کرنے دو، پاکستان میں آزادی رائے کو دباؤ نہیں بلکہ اسے صحت مند اظہار کا موقع دو اور میڈیا کو آزاد کرو۔ پاکستان کے عوام کو ہمارا آئین کچھ معاشی حقوق دیتا ہے، ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے اور انہیں تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اب یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو سیاست سے یا روایتی سیاست سے بہت اونچے ہیں، یہ ویلیوز ہیں ہمارے سسٹم کی اور ان کے اوپر سب متفق ہیں، اور کوئی اختلاف کرنے کا میں نہیں سمجھتا کہ بنیاد بن سکتی ہے۔ اور جو بھی اس مشن سے پیچھے ہٹے گا وہ لوگوں کی نظر میں اپنی وقت کھو بیٹھے گا۔ تو اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اتحاد جو پی ڈی ایم کا ہے اس سے کوئی بھی سیاسی جماعت افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کی کاز کے ساتھ دغا کرے، اس کی کاز سے وہ کسی قسم کی کمر دکھائے۔ سر آپ دغا کی بات کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی جو آپ لوگ کے ساتھ ہے ہر جلسے میں، جلوس میں، تو آئی ڈونٹ نو، یہ شاید مجھے آپ کریکٹ کر دیں، سننے والوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے میں تو ان کی لیڈرشپ کے بیانات پر جاؤں گا جو وہ دیتے ہیں، کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور جو چیئرمین بلاول بھٹو ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو اے پی سی کا ڈیکلریشن تھا، جو پی ڈی ایم کے بنیادی نکات تھے، ہم ان پر مکمل طور پہ کاربند ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکمل طور پہ متفق ہوں پی ڈی ایم کے ڈیکلریشن سے، ہاں البتہ ہر پارٹی کا سیاسی تجربہ اور مشاہدہ مختلف ہوتا ہے، اس کی اپروچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا اپروچ کے اوپر اختلاف ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہدف سے بھی اختلاف ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بلاول صاحب کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات کر دیتے ہیں، کئی ایسے موقع پہ آپ کی پارٹی نے ان پہ اعتماد نہ ظاہر کیا، اب وہ آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ساتھ ساتھ کھڑے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہماری حکومت کے وہ اتحادی تھے 5 سال، اور اس کے بعد ان پر بہت دباؤ تھا الیکشن کے دوران کہ وہ ہماری مخالفت میں عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں، انہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا
اور الیکشن کے بعد بھی وہ بہت مستقل مزاجی سے اس نظام کو چیلنج کرتے رہے، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو دھاندلی کا نظام ہے یہ نہیں چلنے والا اور ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے. اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ایک موقع ملنا چاہیے، اگرچہ دھاندلی ہوئی ہے، اگرچہ ہمیں اس پہ بہت تحفظات ہیں، لیکن ہم ملک کو کسی بڑے بحران میں نہ ڈالیں. اگر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو. عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ 20 سال سے بڑی محنت کی ہے، میرے پاس بڑے قابل لوگ ہیں. تو ہم نے کہا چلیں اگر اس دھاندلی سے ملک کا بھلا ہوتا ہے تو وہ بھی قوم کو پتہ چل جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس 2 سالوں میں یہ بات سامنے آ گئی، واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے پاس تو سوائے نفرت کے، سوائے انتقام کے، سوائے نیگیٹو ایجنڈا کے کوئی پازیٹیو ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ان کی ٹیم ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جتنی کلیدی وزارتیں ہیں یا عہدے ہیں ان پہ وہ اشخاص متعین ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں عمران خان سے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا 2018 سے پہلے. تو کہاں ان کی وہ ڈریم ٹیم؟ اور وہ جو ان کے پوسٹر بوائے تھے اسد عمر صاحب، وہ پہلے 6 مہینے میں ہی بولڈ ہو گئے. جو ایک آپ ATM کارڈ جنہیں کہتے ہیں وہ جو باہر گئے تھے وہ بھی واپس آگے جہانگیر ترین، کیونکہ اب یہاں سے یہ ہے کہ آپ لوگ کی پارٹی کا کہنا تھا میاں صاحب ہیں تو بھائی جہانگیر ترین صاحب بھی باہر ہیں. تو میاں صاحب کی واپسی ہم کب ایکسپیکٹ کریں گے؟ جہانگیر ترین صاحب جب آ گئے ہیں تو کیا لگتا ہے کیا وہ کہیں ہمیں اپوزیشن کے ساتھ نظر آئیں گے؟ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب میرے نزدیک تو ڈبل NRO ان کا ہوا ہے. پہلا NRO اس وقت ہوا عمران خان صاحب کے ہاتھوں جب شوگر کمیشن، شوگر مافیا کے اوپر FIA نے رپورٹ دی اور اس میں براہ راست ان کی شوگر ملز پہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، منافع خوری کیا. تو رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو دوڑا دیا، کیونکہ ان کے پاس ان کے بڑے راز ہیں، وہ جانتے ہیں کس طرح اقتدار میں لیکن میاں صاحب دل کی روشنی میں سب کے سامنے گئے تو لہٰذا ان کو دوڑا دیا گیا. اور اب پھر جب یہ ان کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے تو ان کو غالباً ایک اور NRO دے کر، تسلی دے کر کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ واپس آئیں، آ کے میری مدد کریں. تو انہیں میرا خیال ہے کہ دوبارہ اپنی پولیٹیکل ڈاکٹرنگ کے لیے انہوں نے بلایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کو کرپٹ کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں ان کی اپنی حکومت نے انکوائری کی اور یہ معلوم ہوا کہ 150-200 ارب روپیہ غریب آدمی کی جیب سے نکالا ہے. دیکھیں نا، ہمیں یہ کہتے ہیں شوگر مافیا. ہماری حکومت تو 5 سال رہی ہے، اگر ہم شوگر مافیا ہوتے تو چینی کی قیمت 100 روپے چلی جاتی. 5 سال چینی کی قیمت 52-54 روپے فی کلو مستحکم رہی. ان کے آتے ہی 2 سالوں میں چینی کی قیمت جو ہے 110, 15, 20 روپے کلو چلی. تو یہ بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ پھر یہ اس اضافے کا ہم پہ کیسے بوجھ ڈال سکتے ہیں؟ تو سر یہ جو آپ اتنی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں، یہ تو گلگت بلتستان کے بھی لوگ کیونکہ ہماری بات رہی ہے، عوام کیونکہ تبدیلی چاہتی ہے. ایک تو عبوری صوبے کا سب نے نعرہ لگایا ہے، اس حوالے سے جو خواب دکھائے گئے ان سے جہاں تک میری بات کی وہ تبدیلی کی، جب ان سے بات کی تو ہم نے بھی کہا کہ ہم نے 2 سال ہم نے بھی تبدیلی دیکھی، آپ لوگ بھی دیکھ لیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ گلگت بلتستان کی جو الیکشن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 2 ماہ انہوں نے لیٹ کی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گلگت بلتستان میں 2 ماہ پہلے جب الیکشن ہونے جا رہے تھے تو PTI کے پاس کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا، یہاں پہ کوئی ان کی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے 2 مہینے الیکشن ملتوی کر کے پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کی. 6 سے زیادہ ہمارے اسمبلی کے ممبران کو دباؤ لالچ کے ذریعے توڑا گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس فائنلائز کیے اور اب جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں، باہر سڑک پہ، شاہراہ پہ، کسی گاؤں میں، مسلم لیگ نون کی جو 5 سال کی حکومت تھی اس نے جو ترقیاتی اسکیموں کا یہاں پر جال پھیلایا ہے یا جو ترقیاتی کام کیے ہیں 72 سال میں کسی حکومت نے آج تک نہیں کی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ہدایت پر گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 9 ارب روپے سے یکمشت بڑھا کے 23 ارب روپے کر دیا تھا. اور یہ جو اضافہ ہوا اس سے پھر یہاں پر شاہراہیں بنی، یہاں پہ تعلیمی منصوبے بنے، صحت کے منصوبے بنے، گلیاں نالیاں، سڑکوں پہ عوامی مفاد کے ہر طرح کے منصوبے بنے، جس سے کہ یہاں لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم بھی ترقی دیکھ رہے ہیں. پھر وفاقی حکومت نے اپنے بجٹ سے بھی تقریباً 200 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے لگائے. یہاں پہ کینسر ہاسپٹل بنا، یہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل بنا، یہاں پہ انجینئرنگ کالج ہم نے بنایا، یہاں پہ یونیورسٹی بلتستان کے اندر بنائی، یہاں پہ بڑے بڑے شاہراہوں کے منصوبے ہم نے فیڈرل PSDP سے دیے. تو
کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 5 سال میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی آدھی ترقی بھی کبھی کسی دور میں ہوئی. اسی طرح اس علاقے کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا, یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ فرقہ واریت کے فسادات کا نشانہ بنتے تھے, اور ایک اس خطے میں جو سیکٹیرینزم ہے اس کی ہلاکتوں کی سینکڑوں ہزاروں میں تعداد ہوتی تھی. 5 سالوں میں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی فرقہ واریت یا مذہبی کسی قسم کے فساد سے, اور تاریخ کا بہترین امن کا دور یہ گزرا ہے. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جب امن آیا ہے تو یہاں پہ ٹورزم کا ایک انفلکس آیا. 1 ملین سے زیادہ ٹورسٹ گلگت بلتستان میں آئے, جس سے یہاں پہ لوگوں کو نیا روزگار ملا, اکنامک اپرچونٹیز کریٹ ہوئی. تو لوگ ہماری حکومت کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمیں بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا, اس میں 2018 والا چکر نہ چلا RTS کا, تو یہاں سے مسلم لیگ نون انشاءاللہ دوبارہ کامیابی حاصل کرے گی. سر آپ بات کر رہے ہیں اس کی امن کی بات کر رہے ہیں, تو میں ذرا کراچی سے آئی ہوں, تو میں کراچی کی ذرا بات کر لیتی ہوں, کیونکہ ہم نے ایک بڑا برا ٹائم دیکھا کراچی میں, جب گھر سے نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا, حالات کافی خراب تھے. اس وقت PMLN تھی اوبیسلی, جب اس لحاظ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی اور پہلے بھی کراچی کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کیا گیا؟ دیکھیے کراچی کے لیے میں آپ کو بتاؤں, کراچی یہ وہ شہر تھا کہ جہاں پہ جب کوئی گھر سے فرد کام کرنے کے لیے نکلتا تھا, اس کی ماں, اس کی بیوی, اس کی بیٹی مصلے پر بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو, میری بیوی کو, میری ماں کو خیریت سے واپس لانا. نواز شریف صاحب نے 2013 میں آتے ساتھ کراچی کا دورہ کیا. سپٹمبر 2013 میں سب کو بٹھایا اور انہیں کہا کہ ہم یہاں پر سیکیورٹی آپریشن شروع کرنے لگے ہیں. یہ بلا تخصیص ہوگا اور کسی سے رعایت نہیں بخشی جائے گی اگر کوئی مجرمانہ یا دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا 1-1.5 سال کے اندر کراچی کی رونقیں بحال ہونا شروع ہوئیں. وہ شہر کے جہاں بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ, بوریوں کے اندر لاشیں ایک معمول بن گئی تھی. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن کراچی میں سنگل ڈیجٹ میں ہلاکتیں ہوتی تھیں, لوگ کہتے تھے آج بڑا امن رہا ہے, وگرنہ ڈبل ڈیجٹ روزانہ, آج 25 مارے گئے, آج 35 مارے گئے, آج 40 مارے گئے, اور جس دن 5, 6, 7 ہلاکتیں ہوتی تھی لوگ کہتے تھے آج اب امن رہا ہے. اور پھر ہم 0 کلنگز کے اوپر آ گئے, بھتہ خوری ختم ہو گئی. وہاں پہ لوگوں نے دوبارہ کاروبار شروع کیے. 200 سے زیادہ کارخانے جو بند ہو چکے تھے وہ دوبارہ آغاز ہوا, کام شروع ہوا. تو مسلم لیگ نون کا کراچی میں بھی جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ امن کی بحالی کا. سر آپ نے اپنے PMLN دور کی بات کی, جب آپ لوگ کے پاس دور حکومت میں جب رہے تھے, تو مجھے آپ یہ بتائیں, اب چلیں PTI کو بھی آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں پورے ملک کے ساتھ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ جو انہوں نے 1100 ارب کا جو پیکیج اناؤنس کیا یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیے ہمارے پاس کراچی سے کوئی سیٹ نہیں تھی, ہمیں کراچی سے کوئی ووٹ نہیں ملا, اس کے باوجود کہ ہم نے بڑا امن قائم کیا. لیکن پھر بھی ہم نے اس کے علاوہ کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ بنایا. مسلم لیگ نون کی حکومت نے جتنے میٹرو بس کے منصوبے بنائے پنجاب میں, وہ سب پنجاب کی حکومت نے فائنانس کیے. وفاقی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا. وفاقی حکومت نے صرف ایک جگہ اپنے پیسے سے میس ٹرانزٹ پروجیکٹ لگایا, وہ گرین لائن تھی کراچی کی, 25 ارب روپے کی. اسی طرح جو کراچی میں پانی کے لیے منصوبہ تھا K4 کا, اس میں ہم نے 50% اپنا وعدہ کیا پیسے دینے کا, اور 12.5 ارب روپے حکومت سندھ کو ہماری وفاقی حکومت نے دے دیا تاکہ کراچی میں پانی کے مسئلے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کراچی کو اپ کنٹری سے کنیکٹ کرنے کے لیے موٹر وے بنائی گئی, کراچی حیدرآباد, اور پھر سکر ملتان, ملتان لاہور, ملتان سے آگے اسلام آباد اور حویلیاں اور ناردرن ایریاز. آپ اس سے دیکھیں ایک اتنا بڑا انقلاب آیا ہے. ایک تو کراچی اور حیدرآباد جڑواں شہر بن گئے. اب اگر آپ کراچی سے نکلیں تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کراچی کی باؤنڈری کہاں ختم ہوتی ہے اور حیدرآباد کی کہاں شروع ہوتی ہے. اسی طرح کراچی کے وہ لوگ جو اپ کنٹری ٹریول کیا کرتے تھے, ان کے لیے کوئی چانس نہیں تھا کہ سوائے ہوائی جہاز کے وہ سفر کریں. اور اگر ایک فیملی 5 افراد کی ہے, 4 کی ہے, 6 کی ہے, تو لاکھ 1.5 لاکھ روپے ان کا کرائے پہ لگ جاتا تھا. اب وہ 10-12 گھنٹے میں کراچی سے چلتے ہیں لاہور پہنچ جاتے ہیں موٹر ویز کے ذریعے.
14 گھنٹے لگتے ہیں وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک انقلاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور میں ابھی جب گیا دورے پہ پچھلے دنوں 2 مہینے پہلے جب موسم بہتر تھا ادھر گلگت بلتستان میں آیا ہوا تھا, تو جگہ جگہ مجھے کراچی سے, حیدرآباد سے, اندرون سندھ سے لوگ ملے فیملیز کے ساتھ, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف کو دعائیں دے رہے ہیں جس کی موٹر ویز پہ ہم پوری فیملی کو لے کر یہاں آرام سے پہنچ گئے. سر میں آپ کو بتاؤں گلگت جب ہمیں جیسی انٹرویو سینٹرل میں, تو میں نے کہا یہ تو زیادہ صاف ہے کراچی سے, آئی سوئر. جب میں رات میں ہم لوگوں نے دیکھا تو یہ جو ہماری حکومت یہاں پہ تھی, انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کا وہی ماڈل اپنایا جو لاہور میں شہباز شریف صاحب نے اپنایا تھا, اور شہباز شریف صاحب سے انہوں نے مستعار لیا وہ ماڈل, اور وہاں کے آفیسرز نے آ کے یہاں پہ ان کو وہ نو ہاؤ دیا. اور نہ صرف گلگت کے اندر بلکہ ان کے باقی بھی شہروں کے اندر ان کی کمپنی ہے ویسٹ مینجمنٹ کی جو یہاں پہ صفائی کرتی ہے, اور یہ ون آف دا کلینسٹ سٹیز ہے جو ہم نے بنائی گلگت کو. سر اس کی تو ہم نے خود بھی دیکھا. سر ذرا خان صاحب کی دعوت پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے دعوت کی لیکن کوئی جو یہ چودھری برادران ہیں انہوں نے معذرت کر لی آنے سے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا کھانا صحیح نہیں تھا یا انہیں ان کے مطابق نہیں تھا, مینیو ویسا نہیں تھا؟ انہوں نے خود کہا ہے کہ جی ہم نے انہیں ووٹ دینے کا وعدہ کیا تھا, کھانا کھانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے اس وقت جو حکومت کی غیر مقبولیت ہے, جو ملک کے اندر مہنگائی ہے, جو معاشی بدحالی ہے, حکومت کے حلیف بھی مجبور ہو جائیں گے کہ خود کو اس سے ڈسٹنس کریں. آپ مجھے بتائیں نا, اب MQM جو ہے وہ کہتی ہے میں مڈل کلاس کی پارٹی ہوں. MQM کیسے کراچی کے نوجوانوں کو مطمئن کر پائے گی کہ وہ ایک حکومت کا حصہ ہے جس میں کراچی کے نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے؟ MQM کیسے اس بات کو جسٹیفائی کر پائے گی کہ کراچی نے پہلی دفعہ, چاہے وہ سلیکشن کے ذریعے ہوا ہے, دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کراچی سے وفاقی حکومت میں جو جماعت برسر اقتدار ہے اسے اکثریتی نشستیں ملی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, ورنہ کراچی میں ہمیشہ کبھی جماعت اسلامی آئی اپوزیشن میں آ گئی, کبھی MQM آئی اپوزیشن میں آ گئی, پھر کولیشن کے اندر آ گئی. لیکن وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہوتی تھی اسے کراچی شہر سے کبھی سیٹیں نہیں ملی تھی. لہٰذا ایک اونرشپ کا مسئلہ تھا, جو حکومت تھی چونکہ اس کی نشستیں نہیں ہوتی تھی, اون نہیں کرتی تھی کراچی کو. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایسی پارٹی برسر اقتدار ہے کہ جس کے پاس کراچی کی 21 یا 22 میں سے 14 نشستیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ 2.5 سالوں میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا کراچی, چونکہ یہ ترقی جانتے نہیں ہیں. ترقی کرنا بھی ایک سائنس ہے, اور یہ پاکستان میں آپ کو بہت اعتماد کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 25 سالوں میں اگر آپ کو پاکستان میں کوئی ترقی کا بڑا منصوبہ نظر آئے گا تو اس پہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی چھاپ نظر آئے گی. سر مسئلہ یہ کہ اب ہم عام دنیا میں رہتے ہیں, یہ ہماری دنیا میں خلائی مخلوق بھی پائی جاتی ہے, یہ خلائی مخلوق والا مسئلہ کب حل ہونے والا ہے؟ یہی تو سارا بیانیہ ہے. دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک نارمل ملک کی طرح ترقی کرے. اب یہ جنوبی ایشیا کو دیکھ لیجئے, 1999 تک پاکستانی معیشت اس پورے خطے میں سب سے آگے تھی. آج ہم تقریباً سب سے پیچھے آ چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی ووٹ کو عزت دے دی ہے, نیپال نے بھی دے دی ہے, سری لنکا نے بھی دے دی ہے, انڈیا میں پہلے ہی سے تھی. یہ سب ملک ایک ایک کر کے ہم سے آگے جا رہے ہیں چونکہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکانومی بنتی ہے, اور جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے پھر آپ کا دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کا دفاع ایک کمزور سیاسی ڈھانچے کے ساتھ اور ایک کمزور معیشت کے ساتھ مضبوط ہو جائے, وہ ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہمارا پورا جدوجہد کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ چاہے وہ خلائی مخلوق ہے چاہے وہ زمینی مخلوق ہے, ہم سب کو پاکستان کے آئین پہ اتفاق کرنا چاہیے. اس ملک کے اندر عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیے جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں انہی کا حق ہے وہ اسے نکالیں. کبھی ہمارے ہاں عدالت کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم کو باہر کر دیا جاتا ہے, کبھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے اسے پکڑ کے باہر پھینک دیتا ہے. حکمرانی نہ ڈکٹیٹر نے فیصلہ کرنا ہے نہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, یہ عوام کے ووٹوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے ووٹ کو عزت و تحریک کا کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو اس ملک کا مالک سمجھیں, اس ملک کا کرایہ دار یا مظاہرہ نہ سمجھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم سب ٹھنڈے دل کے ساتھ
اپنے اپنے رویوں پر، اپنے اپنے ماضی کے تجربات پہ محاسبہ کریں. چاہے وہ سیاستدان ہیں، وہ تو کر چکے ہیں. مِثاقِ جمہوریت جب ہم نے بنایا تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے قوم سے ماضی کی کوتاہیوں پہ معذرت بھی کی اور آئندہ کے لیے ضابطۂ اخلاق پہ بھی اتفاق کیا. لیکن اب اس میں پی ٹی آئی ایک نووارد ہے جن کو ابھی نہ پتہ ہے کیا اقدار ہوتی ہیں، میچورٹی نہیں ہے. وہ ایک نئے بچے کی طرح جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ آ جائے تو وہ ہر طرف فائر کرتا رہتا ہے، اس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں. لیکن سیاستدانوں کے علاوہ عدلیہ ہے. عدلیہ نے بھی ماضی میں ایسے فیصلے کیے ہیں جس پہ خود عدلیہ بعد میں شرمسار ہوئی ہے. پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری ادارے ہیں، فوج ہے، ان کو بھی اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اور اس بات کا میں نہیں کہہ رہا، خود ان کے لوگ اقرار کرتے رہے. جنرل احتشام ضمیر جو آئی ایس آئی کے ڈی جی سی تھے، انہوں نے خود اقرار کیا وفات سے پہلے کہ 2002 میں ہم نے کاف لیگ کو خود بنایا، ہم نے پورے الیکشن کو ریگ کیا. اب مقصد ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ماضی میں تلخ حقائق ہیں. 2018 کے اندر بھی اسی طرح کی دوبارہ ایکسرسائز ریپیٹ کی گئی جس سے پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی، تو اس کو بھی دیکھا جائے. پھر اسی طرح جو ہمارے میڈیا ہے وہ بھی دیکھے. یہ سب وہ طبقے ہیں جو موورز اینڈ شیکرز ہیں. اگر یہ بیٹھیں، ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کریں، اوپن اینڈ فرینک ہو، اور ایک ضابطہ اخلاق بنائیں کہ اگلے 10 سال کے لیے ہم نے پاکستان کو ایک استحکام کے ساتھ کیسے چلانا ہے. یہ تو ہے راستہ آگے بڑھنے کا. لیکن اگر ہم اسی طرح الجھے رہیں گے، ماضی کے رویوں میں گرفتار رہیں گے، وہی کچھ دہراتے رہیں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں، تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو 72 سال سے نکل رہا ہے. سر، یہ آپ نے اداروں کی بات کی، اداروں سے میں عوام کی بھی بات کر لوں، کیونکہ یہ اداروں میں اختلافات، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن بیڑا غرق عوام کا ہی ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کا ایک نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو عزت دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام تک یہ میسج جا رہا ہے؟ یہ واقعی پورے پاکستان میں اس طرح سے جا رہا ہے کہ لوگ واقعی اب نکلیں گے، احتجاج کریں گے؟ جی، میں تو بہت پر امید ہوں. دیکھیے ابھی ہم گلگت بلتستان میں آئے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ کو اتفاق ہوا ہوتا ہمارے ساتھ جانے کے لیے، ہنزا، استور اور بلتستان اور سکردو، کدھر کدھر جہاں پہ گئے ہیں، سب سے زیادہ جو گونجدار نعرہ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا ہے. آج کراچی سے لے کے پشاور تک یہ ایک موسٹ پاپولر سلوگن بن چکا ہے. جس طرح کے تحریک پاکستان کے نعرے تھے جو بہت پاپولر ہوئے، یہ آج پاکستان کی سیاسی جدوجہد کا سب سے پاپولر نعرہ بن گیا ہے، ووٹ کو عزت دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے ہر شخص کو باخبر کر دیا ہے. قوم کا جو سیاسی شعور ہے اب وہ سالوں میں ترقی نہیں کرتا، اب وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ترقی کرتا ہے. اور اس وجہ سے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے وہ طبقے جو طاقتور ہیں، اگر وہ خود کو 70s 60s اور 80s یا 90s میں فکسیٹڈ رکھیں گے تو وہ بہت بڑی سرپرائز کے لیے تیار رہیں. چونکہ آبادی ہماری جو ہے، نوجوان خاص طور پہ، وہ بہت حساس ہے، بہت باخبر ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اس بارے میں فکر مند ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اور دیکھیے میری تیسری نسل ہے پاکستان بننے کے بعد، جس نے، جب میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا 35 سال عمر تھی. آج میں 5 دفعہ ہو چکا ہوں اور 62 سال میری عمر ہے. جب میں نے سیاست شروع کی میرے سارے بال سیاہ تھے، آج میرے بال سفید ہو چکے ہیں. لیکن میری اولاد جو جوان ہو گئی ہے، جب مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے اس 30 سال کے سفر کے بعد کیا پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی، تو مجھے شرمساری سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے 10 قدم آگے اٹھائے تھے تو 15 قدم ہم پیچھے دھکیلا گیا. یہ چیز اب ناقابل برداشت ہے ہماری نئی نسل کے لیے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، یہ نوجوانوں کا ایک بہت مقبول نعرہ بن گیا ہے، کیونکہ وہ بہت حساس ہیں اپنے کردار کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں. اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں اسی طرح دھتکارا جائے، انہیں اسی طرح جبر کے ساتھ سلوک کیا جائے جیسا کہ ماضی میں لوگوں کے ساتھ کیا جاتا رہا. سر، ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ ہم جس پروفیشن سے وابستہ ہیں، ہم نے اپنی برادری کو بھی حال دیکھا اس نئے پاکستان میں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر یہی حالات اور یہی چیزیں رہیں تو آپ میڈیا کو پھر کس طرف دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ بات نہایت ہی افسوسناک ہے. عمران نیازی صاحب کا جو پورا رائز ہے وہ میڈیا کی بدولت ہے. ان کے دھرنے میں سامنے خالی کرسیاں ہوتی تھیں،
میڈیا وہ خالی کرسیاں نہیں دکھاتا تھا، صرف ان کے اوپر کیمرہ فوکس کر کے لوگوں کو یہ گمان دیا جاتا تھا کہ آگے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں۔ اور یہ اگر میڈیا کا اس طرح کا ان کو تعاون نہ ہوتا، 12 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے بھاشن نہ سنائے جاتے، تو یہ کہاں تک اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے تھے۔ اسی میڈیا کو جس نے ان کو اتنی کوریج دی، انہوں نے آ کر جس طرح کچلا ہے، میڈیا کی صنعت کو جس طرح سے اس کا معاشی ایک استحصال کیا ہے یا معاشی طور پہ اس کو جکڑا ہے، جس سے آج ہزاروں صحافی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آج جو ایسے اینکرز تھے، جو ایسے صحافی تھے جو آزادانہ طور پہ تجزیہ کرتے تھے، حکومت پہ تنقید سوشل میڈیا پہ آ گئے، ان سب کو نکال دیے گئے چینل سے، اور وہ پھر سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ کسی کا کوپ نکل جاتا ہے، ٹانگ لگے اسے، اب شاید وہ سوشل میڈیا پہ آ کے زیادہ کمائی کر رہے ہوں گے جو چینلز دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اس اپروچ کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس حکومت نے میڈیا کو کس طرح سے دبایا ہے، اور پاکستان کو کنٹرول کرنے کی ایک فیشسٹ پالیسی جیسے ہٹلر نے کی تھی کہ ون پارٹی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو عمران صاحب بھی مودی سے کم نہیں ہے، یہ مودی کو ہٹلر کہتے ہیں لیکن یہ بھی مودی کے نقش قدم پہ اپنے ملک کے اندر چل رہے ہیں۔ تو مودی کی بات ہوئی تو کشمیر پہ بھی بات کر لی جائے، کیونکہ آپ انہی کے دور حکومت میں واٹ آئی بلیو کہ یہ چیز ہوا ہے کہ ان کی کشمیر کو جو خصوصی حیثیت تھی وہ اس کو ان کو ختم کر دی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تو ایک بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک طاقت کا توازن تھا، اور یہی وجہ ہے کہ 72 سالوں میں بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ جس صفاقی کے ساتھ اور جس ہاتھ کی صفائی کے ساتھ مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا ہے، اور ہماری حکومت صرف ٹویٹر پہ ٹرینڈ بناتی رہی ہے اور کوئی اس کے خلاف قابل ذکر سفارتی سرگرمی نہیں دکھا سکی، یہ دو سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو ان کے ہاتھوں پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مودی نے بلا خوف و خطر یہ کام کر دیا، اور دوسرا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی طاقت میں کمی نہیں آئی اور پاکستان آج بھی اسی طرح طاقتور ہے، تو پھر انہوں نے کوئی سودا کر دیا ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہے۔ اگر وہ سودا کیا ہے، وہ کس سے کیا ہے اور کس بات کا کیا ہے، وہ بھی قوم کو حق ہے کہ وہ جانے۔ دیکھیے، کشمیر ایک اتنا نازک اور جذباتی معاملہ ہے کہ میں جب کئی دفعہ تنہائی میں سوچتا ہوں کہ ہم اس نوجوان کا سامنا کیسے کریں گے جو سینے پہ پاکستان کا پرچم باندھ کے بھارت کے سیکیورٹی فورسز کی گولیاں کھاتا تھا، یا وہ نوجوان جس کو آنی مکے مارے جاتے ہیں، اس کے منہ سے لہو کا فوارہ نکلتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان مردہ باد بولو، وہ پھر بھی پاکستان زندہ باد کہتا ہے۔ اس حکومت نے کس آسانی کے ساتھ کشمیر بھارت کو پیش کر دیا، یعنی کہ آپ اسلامی دنیا کے اندر بھی اس آواز کو نہیں اٹھا سکے۔ اور پھر مودی نے یہ ایک دن اچانک رات کو تو نہیں حملہ کر دیا، 3 مہینے پہلے سے انہوں نے بھارت میں 3 لاکھ اضافی فوج اتارنا شروع کی تھی۔ وہ 3 مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ حکومت کا فرض تھا کہ بین الاقوامی سطح پر دنیا کو خبردار کرتی، اس کے لیے لابی کرتی کہ بھارت کو ایسا کرنے سے روکیں۔ یہ سوتے رہے، خاموش رہے، اور وہ کر گئے۔ تو یہ عمران احمد نیازی سقوط کشمیر کے ذمہ دار ہیں۔ تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیے، پی ایم ایل این کا فیوچر بہت تابناک ہے، اس لیے کہ اب پاکستان کے عوام نے تمام سیاسی جماعتوں کو آزما لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2013 اور 18 کے درمیان جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان میں ترقیاتی کام کیے تھے اور جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، ہماری 70 سال کی تاریخ میں کوئی حکومت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ 11,000 میگا واٹ نئی بجلی کے منصوبے 4 سالوں میں لگائے گئے، جبکہ 67 سالوں میں جب سے پاکستان بنا تھا صرف 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی۔ ہم نے 3 سالوں میں 2,000 کلومیٹر موٹر ویز تعمیر کر دی، اور یہ اتنے قابل ہیں کہ ان موٹر ویز کے جو سروس ایریاز ہیں 2.5 سال ہو گئے ہیں، ان کو آپریشن نہیں کر سکے۔ ہم نے سی پیک کے تحت 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں 4 سالوں کے اندر زمین پہ لا کے دکھا دی، گوادر پورٹ کو بنا دیا، اسی طرح بے شمار دیگر ترقیاتی منصوبے بنا دیے۔ اب یہ سب چیزیں پھر
دہشت گردی کا خاتمہ کیا جو ایک ملک کے لیے بہت بڑا ناسور تھا. ہر روز خودکش بمبار پھٹتے تھے, قوم کے کندھے تھک گئے تھے جنازے اٹھا اٹھا کے, اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور دہشت گردی کو شکست دی, پاکستان میں امن قائم کیا, توانائی پوری کی, انفراسٹرکچر جدید کھڑا کیا. اب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم اس بنیاد کے اوپر ایک انڈسٹریل ریولوشن لے کر آئیں اور ہم سے اقتدار چھین لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. سر کیونکہ بات کر رہے تھے یہ بتائیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے 2 سال اپنے مکمل کر لیے ہیں, بڑی اپنی کارکردگی میں بڑی پریس کانفرنس کی بتائی ہے یہ کر لی, اگر یہ واقعی 5 سال کیونکہ آپ کے اس سے ہے کہ 5 سال مکمل کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں ہے؟ دیکھیے اب یہی ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس تیزی سے یہ ملک کو خراب کر رہے ہیں, معیشت خراب کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے ہاتھ, پہلی بات تو ثابت ہوگی کہ ان کو معیشت کا کچھ سمجھ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف انتقامی سیاست پر چل رہے ہیں. جب آپ ملک کے اندر انتقامی سیاست کریں گے, لوگوں کو بے گناہ پکڑیں گے, ابھی دیکھیے میر شکیل الرحمان صاحب کا کیس ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے. ایک میڈیا گروپ کے سربراہ کو صرف ایک عمران خان کی ضد پر 8 مہینے سے زیادہ بلا وجہ قید میں رکھا گیا, اور سپریم کورٹ میں جب ان کا مقدمہ گیا تو نیب وہاں پہ اسپیچ لیس تھا. کوئی ان کے پاس جواب اور جواز نہیں تھا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ انہیں گرفتار رکھا ہے. اور جب پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اب ہم اپنا فیصلہ سنائیں تو سپریم کورٹ کے خوف سے انہوں نے کہا جی ہم اس کی مخالفت ہی نہیں کرتے, آپ انہیں بیل دے دیں. لیکن آپ مجھے بتائیے شکیل صاحب رہا ہو گئے, ان کے 8 مہینے کون لٹائے گا؟ خواجہ سعد رفیق 16 مہینے کے بعد اور اس کا بھائی رہا ہو گئے, ان کی زندگی کے 16 مہینے کون لٹائے گا؟ شاہد خاقان عباسی 10 مہینے جیل رہ کے رہا ہو گئے, ان کے وہ کون لٹائے گا؟ 2.25 مہینے میں جیل میں کاٹ کے واپس آ گیا, میرے وہ 2.25 مہینے کون مجھے لٹائے گا؟ مفتاح اسماعیل ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, اس طرح بے شمار لوگ ہیں. یہ بات ایک دفعہ پھر ثابت ہوگی شکیل اور میر شکیل صاحب کے کیس سے کہ اس حکومت کا احتساب ایک انتقام کا نام ہے. یہ اپنے انتقام کو احتساب کے نام پہ کر رہے ہیں, اور یہ جھوٹے مقدمے بنا کے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی آواز چپ کرائی جا سکے. جب آپ ظلم کرتے ہیں, جب آپ جھوٹ پہ بنیاد رکھتے ہیں تو اللہ کی برکت نہیں آ سکتی. اور اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ یہ حکومت جس کی ساری بنیاد ہی جھوٹ اور بہتان کے اوپر ہے, یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر مزید 2.5 سال چھوڑ کے ان کو 100 سال بھی دے دیے جائیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, چونکہ ان کے پاس نہ صلاحیت ہے, نہ ویژن ہے, نہ کوئی ہوم ورک ہے, نہ ان کی کوئی ٹیم ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی میں بالکل احسن اقبال صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی کہ آپ اپنے ووٹ کو پلیز عزت دیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. بہت شکریہ.